اسرائیلی فوج میں ایک بہت ہی شدید نوعیت کا زلزلہ آیا ہے، ایسا زلزلہ جس نے پوری اسرائیلی فوج ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شاک ویو آئی ہے یہ ان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تاریخ کی بدترین شاک ویو ہے، اور اس میں جو ملٹری لیڈرز ہیں اور جو ان کی سیاسی قیادت ہے، دنیا بھر میں جو اسرائیل کے مفادات ہیں، اس کی سازشیں ہیں، سب کچھ بے نقاب ہو گیا ہے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح اسرائیل کو ایک بہت بڑا جھٹکا لگا ہے، اور اصل میں اس کی فوج کو لگا ہے، اور اس کا ایک سابق آرمی چیف ہے، ہرزی حلیوی اس کا نام ہے، جو ابھی حال ہی میں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد اس نے سٹیپ ڈاؤن کیا، وہاں سے چلا گیا، اور 2025 تک وہ اسرائیلی فوج کا آرمی چیف رہا۔ اس کا ایک موبائل فون تھا، انتہائی اہم موبائل فون تھا، بہت ہی سیکریٹ موبائل فون تھا، اس کو ہنڈالہ ہیکرز نے ہیک کر لیا، اور اس کے بعد وہ اس کے موبائل فون سے انتہائی خفیہ دستاویزات، تصویریں، ویڈیوز، نقشے، سب کچھ سامنے لے کر آ گیا ہے، اور یہ ملٹری تاریخ کا سب سے بڑا ایک حملہ، سائبر حملہ قرار دیا جا رہا ہے اسرائیلی آرمی پر، اور اسرائیل کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہے۔ اب جو اس کی تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہنڈالہ ہیکرز، جسے بتایا جاتا ہے کہ یہ شاید پرو فلسطین جو ایک گروپ ہے ہیکرز کا جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، اس نے یہ ہیکنگ کی ہے۔ ہرزی حلیوی کا موبائل فون ہیک کر لیا گیا ہے، اس میں سے 19,000 فائلز کو ہیک کیا گیا ہے، تصویریں ہیں، نقشے ہیں، ویڈیوز ہیں، بہت سارے خفیہ پیغامات ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آج تک کبھی بھی کسی درجے میں بھی سامنے نہیں آئیں۔ ویسے تو سب چیزیں خفیہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ چہرے بہت خفیہ ہوتے ہیں، وہ دنیا کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ خطے کی قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں بن رہے ہوتے ہیں، اور خود کو اچھا محسوس کراتے ہیں، یا بہت ہی لو پروفائل رکھتے ہیں، ان کا ذکر کہیں نہیں آتا، ان کو کوئی جانتا نہیں ہے، ان کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی وہ کہیں اپیئر ہی نہیں ہوئے ہوتے، نظر ہی نہیں آئے ہوتے، اور کہیں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی۔ وہ بالکل خفیہ اور اعلیٰ سطح کی میٹنگز میں آتے ہیں، ان اجلاسوں میں بیٹھتے ہیں، اپنی تیار کی ہوئی سازشیں ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ان سازشوں کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ منظرنامے بدل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں دنیا میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ چہرے جو ہیں اب سامنے آ گئے ہیں۔ وہ کچھ کرائسس رومز کہلاتے ہیں، جہاں پر بہت ہی خفیہ میٹنگز ہوتی ہیں، اور بہت بڑی دنیا کی جو سازشیں ہیں وہ تیار ہوتی ہیں۔ تو وہ کمرے بھی پہلی بار دیکھے گئے ہیں ان ویڈیوز کے اندر، اور وہ چہرے بھی پہلی بار دیکھے گئے ہیں جو پہلے کبھی اس سے پہلے سامنے نہیں آئے، اور نہ صرف چہرے ان کے دیکھے گئے ہیں بلکہ ان چہروں میں جو چھپی آوازیں ہیں، ان کمروں میں ہونے والی جو گفتگو ہے، ان کمروں میں جو بچھائے جانے والے نقشے ہیں میز کے اوپر، اور ان کے اوپر جو کی جانے والی پلاننگز ہیں اور سازشیں ہیں، وہ سب بھی سامنے آ گئی ہیں، اور اتنی تفصیل سے سامنے آئی ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اسرائیل کی وہ پوری طرح ہل گئی ہے، بری طرح اس کا دم خم جو ہے وہ ہل چکا ہے، متزلزل ہو چکے ہیں وہ لوگ، اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، ٹیکل کیا جائے، کیونکہ وہ جو جتنے بھی راز ہیں، جو بھی خفیہ راز ہیں فوج سے متعلق، اسرائیلی فوج سے متعلق، وہ اس میں غزہ سے لے کے، اس میں فلسطین سے لے کے، خطے سے لے کے دنیا بھر کی اہم معلومات شامل ہیں۔ نہ صرف اہم معلومات شامل ہیں بلکہ جو ہرزی حلیوی ہے اس کی کچھ پرسنل ڈیٹیلز بھی ہیں، اس کے آئی ڈی کارڈ کی تصویریں ہیں، اس کی بیوی کی آئی ڈی کارڈ کی تصویریں ہیں، اس کے جو کچھ نجی نوعیت کے ڈاکیومنٹس ہیں ان کی ایک ایک تصویر لی گئی ہے اور اس کو سامنے لایا گیا ہے۔ جو اس کی گھریلو لائف ہے وہ بھی سامنے لائی گئی ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک کمرے کے اندر دکھایا گیا ہے کہ ہرزی حلیوی جو ہے وہ شارٹس میں ہے اور اپنے پیانو کے نیچے چھپا ہوا ہے، خاتون داخل ہوتی ہیں کمرے میں تو سب ہنس رہے ہیں، اس کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے ویڈیو میں۔ تو وہ جو کھیل رہے ہیں، جو ہائیڈ اینڈ سیک اور چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں کمرے میں، اور پورا فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور سارے اس کے دوست ہیں، فیملی فرینڈز ہیں، ان سب کے درمیان ہونے والی جو ویڈیو ہے جو خفیہ طور پہ ریکارڈ کی جاتی ہے بہت ہی نجی ہوتی ہے، اور یہ لوگ کبھی بھی اپنی نجی ویڈیوز کو نہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں نہ اپنے خاندان سے شیئر کرتے ہیں، یہ بالکل ہی پرائیویٹ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ یہ بھی سامنے آ گئیں جو لمحات وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار رہا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ گزار رہا تھا، کچھ جگہوں پہ وہ واک کر رہا ہے، کچھ جگہوں پہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، گھاس پہ لیٹا ہوا ہے، لان میں ہے، یہ ساری تصویریں سامنے آ گئیں۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف فوجی میٹنگز کی تصویریں ہیں
عسکری جو معاملات ہیں, کچھ نقشے ہیں, سیٹلائٹ امیجز ہیں بہت سارے جو کبھی بھی دنیا میں سامنے نہیں آتے, کیونکہ وہ آرمی چیف کے پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں, اس کے دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں, اور اسی بیسس پہ بہت سارے فیصلے کیے جانے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں بھی سامنے آ گئیں. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون کون لوگ اس کے دوست ہیں, کون کون لوگ اسرائیل کے دوست ہیں, کون کون لوگ اس کی مدد کرتے رہے ہیں اس سارے معاملے میں. مشرق وسطیٰ میں, مشرق وسطیٰ سے باہر دنیا بھر میں اسرائیل کے مفادات کہاں کہاں ہیں, جہاں وہ ظاہر کرتا ہے وہاں بھی, اور جہاں وہ نہیں مانتا, نہیں ظاہر کرتا, وہاں جو اس کے مفادات ہیں اسرائیل کے, وہ بھی بری طرح کھل کر سامنے آ چکے ہیں. تو دنیا اب اسرائیل کا وہ بھیانک چہرہ دیکھ رہی ہے جو اس کی فوج کی صورت میں پوری دنیا میں غضب ڈھا رہا ہے, ظلم ڈھا رہا ہے, دہشت گردی کرا رہا ہے. فالس فلیگ آپریشنز کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو اب ہنڈالہ ہیکرز کے تھرو سامنے آ گئی ہیں, اور ایک انتہائی سب سے جو کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی خفیہ ترین موبائل فون ہو سکتے ہیں اسرائیل میں, وہ دو ہی ہیں. ایک ہے نیتن یاہو کا موبائل فون اور ایک ہے اس کے آرمی چیف کا موبائل فون, اور دونوں موبائل فونز جو ہیں وہ ہیک کر لیے گئے ہیں. نیتن یاہو کا بھی اس سے پہلے یہ خبر سامنے آ چکی ہے کہ اس کا بھی موبائل فون ہیک کیا گیا اور اس سے بہت ہی قیمتی ڈیٹا سامنے لایا گیا. لیکن جو اسرائیلی آرمی چیف کا جو موبائل فون ہیک ہوا ہے, اس کی اہمیت کچھ زیادہ اس لیے ہے کہ اس میں سیاسی نوعیت کی بھی ساری باتیں ہیں, اس میں عسکری نوعیت کی بھی ساری باتیں ہیں, اس میں دہشت گردی جو اسرائیل پوری دنیا میں کرا رہا ہے اس کے ثبوت ہیں, اس کی پوری سازش ہے. یہ بھی ان ڈاکیومنٹس میں لکھا ہے کہ فلاں سازش جو فلاں ملک کے اندر کی گئی, اس کے کردار مرکزی کون سے تھے, جو کہ دنیا کبھی بھی شاید پہچان نہ پاتی, کبھی دنیا میں سامنے نہ آ پاتے. وہ نہ صرف کردار سامنے آ گئے ہیں, ان کے چہرے سامنے آ گئے ہیں, ان کے نام سامنے آ گئے ہیں, بلکہ ان کی تصویر کے ساتھ, ان کی ویڈیوز کے ساتھ ان کی آوازیں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ وہ کیا ہدایات دے رہے ہیں, ان کا انپٹ کتنا تھا, وہ کیا کیا بات کر رہے تھے, وہ کیا کیا رائے دے رہے تھے, اور وہ کس قدر بھیانک انداز میں پورے خطے میں آگ لگانا چاہتے تھے. تو یہ ایک پوری تفصیل ہے جو اب تک سامنے لائی گئی ہے. ہیکرز جو موبائل فون سے ڈیٹا سامنے لائے ہیں, اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ چیز پوری غزہ وار کی اسٹریٹجی ہے کہ غزہ میں کس طرح ہم جائیں گے, کس بہانے سے جائیں گے, کس طرح ان پہ ظلم ڈھائیں گے, کہاں کہاں ہمیں انسانیت کو رون دینے والے اقدامات کرنے ہیں, کس طرح ان کی منظم نسل کشی کرنی ہے, ماؤں کی کوکھ میں بچوں کو مار دینا ہے, عورتوں کا خاص طور پہ بہت بڑے پیمانے پہ قتل عام کرنا ہے تاکہ ایک پوری نسل پروان ہی نہ چڑھ سکے, دنیا میں آ ہی نہ سکے, اور جو ان کے مرد ہیں ان کو مارنا ہے, نوجوانوں کو خاص طور پہ مارنا ہے, بچوں کو مارنا ہے, ان کے اندر ایسا ڈر بٹھانا ہے کہ آئندہ وہ اسرائیل کا نام سنیں, نیتن یاہو کا نام سنیں تو وہ کانپ اٹھیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ قدرت نے انہیں ان کے قلب پہ سکینت عطا کی, ان کو ایک عزم مصمم عطا کیا, ان کو متزلزل ان کا ایمان نہیں ہونے دیا, وہ مضبوطی سے کھڑے رہے مظلوم فلسطینی. لیکن اسرائیل نے اپنی کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور ایک پوری غزہ وار کی جو حکمت عملی تھی, جو اس کی سازش تھی, جو بھیانک سازش تھی, وہ ویڈیوز, تصویریں, امیجز کی صورت میں یہ اس کے موبائل فون سے ہرزی حلیوی کے نکالی گئی ہیں. ہنڈالہ ہیکرز نے اس کو سب کے سامنے لائے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی جنگ چل رہی ہے, اور وہ اس کو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی طور پہ کسی طرف جا نہیں پا رہی. وہ جب امن کی بات ہونے لگتی ہے کہ کوئی اسرائیل کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, کوئی ایسی سازش کرتا ہے جس سے ایک بار پھر جنگ کی آگ جو ہے وہ خطے میں بھڑک اٹھتی ہے, تو اس کی بھی سارے ثبوت اسی موبائل فون سے سامنے آئے ہیں. اور پتہ چلا ہے کہ کس طرح ایران پہ بہانہ بنا کے چڑھائی کی جائے گی, کس طرح دنیا میں ایک رائے عامہ ہموار کی جائے گی کہ ایران ایک ایسی ریاست ہے جس سے پوری دنیا کو خطرہ ہے, اس کو کچل دینا چاہیے, اس پہ حملہ کرنا چاہیے, اور اس پر حملہ سب کو مل کر کرنا چاہیے. اس کے لیے ہم کس کو اپنے ساتھ پیار سے ملا سکتے ہیں, کس کو دبا سکتے ہیں, کس کے ساتھ سازش کر سکتے ہیں, کس کو بلیک میل کر سکتے ہیں, یہ تمام ڈیٹا بھی ہرزی حلیوی کے موبائل فون سے نکالا گیا ہے. اور اس کی تفصیل جب دیکھتے ہیں تو ہوش اڑا دینے والے ہیں, رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیل ہے. اور انہوں نے کہا ہے ہنڈالہ ہیکرز نے کہ ہم 19,000 فائلز کو ایک ایک کر کے سامنے لائیں گے. جو ابھی چند فائلیں انہوں نے سامنے لا کے رکھی ہیں, اسی نے پوری دنیا میں ایک کھلبلی مچا دی ہے. تمام حلقے اس کو بہت ہی ایک اہمیت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور ایک مزید بھیانک چہرہ جو اسرائیل کا ہو سکتا ہے, اس کی فوج کا ہو سکتا ہے, اس کی انٹیلیجنس موساد کا ہو سکتا ہے, وہ اب پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. اور اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کس کس ملک میں بہت ہی پیار سے, کس کس ملک میں بہت ہی ظالم انداز میں, ایک ظلم کے انداز میں جاتے ہیں اور وہاں پہ حملے کرتے ہیں, اور کس طرح کچھ لوگوں کو اپنا بناتے ہیں, کچھ لوگوں کو جو ہے آنکھیں دکھاتے ہیں, کچھ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں, اور کہیں توڑتے ہیں, کہیں جوڑتے ہیں. اور
اور اس طرح اپنی سازش کو کامیاب بناتے ہیں۔ مختلف ممالک میں سرحد پار جو دہشت گردی ہے، فالس فلیگ آپریشنز ہیں، اس کا ایک منظم ڈیٹا ہرزی حلیوی کے موبائل فون سے نکالا گیا ہے، اور ہنڈالہ ہیکرز نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کو قسط وار ریلیز کیا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جب یہ چیزیں سامنے آئیں گی تو ہر دفعہ ایک نیا بھونچال آئے گا، اور اسرائیل کے لیے اب ایک پٹاری کھل گئی ہے جس میں سے نکلنے والا ہر جو تصویر ہے، ہر ویڈیو، ہر آواز، ہر چہرہ، ہر انسان، ہر کردار جو ہے وہ ہلائے گا نتن یاہو کو، اس کی فوج کو، اور اس کے جو تمام جو مقاصد ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بہت ہی بھیانک مقاصد ہیں، دنیا بھر میں مذموم مقاصد ہیں، وہ سامنے آ رہے ہیں اور کس طرح سے آشکار ہو رہے ہیں۔ تو آنے والے دن اسرائیل کے لیے مزید تکلیف دہ ہیں، مزید پریشان کن ہیں، اور مزید بھونچال آئے گا اس کی آرمی میں، اور مزید بھونچال آئے گا اس کی سیاسی قیادت میں، اور آنے والے دنوں میں اس کے جو مفادات ہیں، جو اس کے سرحد پار ہیں، جو سازشیں ہیں، ان کو بہت بڑا دھچکا لگنے جا رہا ہے۔ یہ بھی چیزیں سامنے آئیں گی کہ کس طرح امریکہ کو اس بات پہ ورغلایا گیا کہ وہ ایران پہ حملہ کرے۔ یہ ساری چیزیں بھی اسی ہنڈالہ ہیکرز کی جو لیکس ہیں جو آنے والے دن ہیں اس میں وہ اس کا حصہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔